إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں دیے گئے پیغام پر بات کریں گے۔ وہ پیغام کیا تھا، وہ نصیحتیں کیا تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ساتھ لوگوں کو دیں کہ میری باتیں غور سے سننا، آئندہ کبھی میں اور تم اس میدان میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعارف کروائے گئے اسلام اور اس وقت جو ہماری حالت ہے اور جو چیز ہمارے پاس اسلام کے نام پر عملی طور پر معاشرے میں موجود ہے، اس میں 180 ڈگری کا تضاد ہے۔ حالت یہ بن چکی ہے کہ جو بھی نیا مسلمان ہوتا ہے اس بیچارے کو سب سے پہلے تردید کرنی پڑتی ہے کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میں قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوا۔ یعنی قرآن کا مسلمان کوئی اور چیز ہے اور سماج کا مسلمان اس وقت کوئی اور چیز ہے۔ جب اسے لوگ کہتے ہیں کہ تم ویسے ہی مسلمان ہو جو ہمیں ویڈیو کلپس کے اندر سر کاٹتے نظر آتے ہیں، تو پھر اسے تردید کرنی پڑتی ہے، نہیں میں ویسا مسلمان نہیں ہوں۔ کیسے کیوں مسلمان؟ وہ تم سے پہلے جدی پشتی مسلمان ہے، وہ اسلام کے محافظ ہیں۔ اسے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، قرآن کا مسلمان کوئی اور چیز، قرآن کسی اور چیز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو وہ نصیحتیں کیا تھیں اور ہم نے انہیں اپنی زندگی میں اپنایا کس طرح ہے، کس قدر ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق ہوئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر عثمان غنی ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اب جو تنزل کا سلسلہ شروع ہوا خلفائے راشدین کے بعد، پوسٹ وہی ہے، لیکن جو تنزل ہماری سیاسی قیادت میں آیا ہے وہی تنزل ہمارے
مصلی کی امامت میں بھی آیا ہے، اتنے ہی درجے کا جو لوگ اسلام کے اس وقت حاملین سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا حال بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد عام لوگوں جیسا ہی ہے۔ ریک ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب رہ جاتی ہے کہ جس کی طرف رجوع کر کے ہم اسلام کا اصلی ایڈیشن جان سکتے ہیں کہ جب یہ آیا تھا تو کیسا تھا، یہ کیا مطالبے کرتا ہے اور ہمیں کیسا ہونا ہے، اور اللہ پاک قیامت کے دن کیسے مسلمان قبول کرے گا۔ تو اس میں جو وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کی، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عربی خطبہ جب آپ سنیں گے تو تھوڑا سا چونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا تو سمجھ بھی آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اس کو مسلم نے روایت کی ہے۔ اے لوگو، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، محترم ہے، اس کا احترام کرو۔ اس طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن محترم ہے، یوم عرفہ، اور جس طرح آج کا دن آج کے اس مہینے میں محترم ہے، یعنی مہینہ بھی محترم ہے، ذی الحجہ کا، دن بھی محترم ہے عرفہ کا، فی بلدکم ھذا، اور یہ زمین بھی محترم ہے۔ اتنا ہی محترم ہے جتنا یہ دن، جتنا یہ مہینہ، جتنی یہ زمین جس پہ تم کھڑے ہو۔ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھانا، وہ ایک دوسرے کا حرام ہے۔ اب لوگ خنزیر نہیں کھاتے، اگر کوئی خنزیر کھا لے، ایون کہ شرابی بھی شراب پی لے گا، خنزیر نہیں کھائے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ جی میں ادھا پچادہ مسلمان ہوں۔ جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ مجھے پتا ہے، میں شراب پی لیتا ہوں، خنزیر نہیں کھاتا، اس لیے مسلمان ہوں۔ شراب پیتا ہوں تو مسلمانی مشکوک لگتی ہے۔ خنزیر اگر کوئی کھا لے تو توبہ طائب کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کسی کا حق نہیں مارا۔ لیکن جب کسی کا مال کھا لے تو توبہ بھی قبول نہیں، اگرچہ وہ شہید ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر بھی کسی کا مال جو ہے وہ معاف نہیں، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا وہ مال ہے۔ یہ مال کی حرمت ہے۔ اچھا، اس میں مال کھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر کسی نے سودا کسی اور چیز کا کیا اور اس کی جگہ کوئی نقلی چیز پکڑا دی تو حرام ہو گیا۔ پھر خون، ناحق کسی کو قتل کرنا، اگر اس کا جرم بھی ہے تو وہ جرم اگر قتل کی حد کو نہیں پہنچتا اور متعلقہ جو اتھارٹی ہے اس نے اس کے قتل کا فیصلہ نہیں کیا تو کسی ذرا سی غلطی پہ کسی کو قتل کر دینا بھی جائز نہیں، ناحق قتل ہے۔ یعنی وہ مجرم تھا لیکن قتل کا مجرم نہیں تھا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی فلاں نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، کسی نے کسی کی بہن کا پیچھا کیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ پیچھا کرنے پہ قتل نہیں بنتا، پکڑ کے پھینٹی شینٹی لگائی جا سکتی ہے لیکن قتل نہیں بنتا، وہ قتل ناحق ہے، اس خون کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ حرام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج اسی چیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کو
اس طرح سامنے کھڑا کر کے مارا جاتا ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ مارنے والے اسلام کا نام لے کر یہ اسلام کا بھلا کر رہے ہیں یا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ مارنا، پھر ان کو تڑپتے چھوڑ دینا، اور پھر سر کاٹنا اور ذبح کرنا باقاعدہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ان کو، مسلمانوں کو۔ ایک طرف یہ، پھر شریعت نے، میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ شرط رکھی ہے کہ ایک حکومت ہونی چاہیے، حکومت ان ابسینٹیا نہیں ہونی چاہیے، فی الواقع اس کے قبضے میں علاقہ ہونا چاہیے، وہ اس علاقے کی حکومت ہو۔ کسی ملک میں بیٹھ کے ایک بندہ اپنی صدارت کا اعلان کر دے اور حکومت قائم کر دو، 4 وزیر بنا لے، وہ حکومت نہیں گردانی جائے گی جب تک کہ اس کے پاس ملک نہ ہو۔ اگر گورنمنٹ ان ابسینٹیا بنانی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کے بنا دیتے مدینے میں حکومت، لیکن جب تک حضور مدینہ خود فزیکلی تشریف نہیں لائے جہاد کی اجازت نہیں ملی۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے سینکڑوں قوانین ہیں جن سے ایک حکومت یہ ایڈریس کر سکتی ہے، کوئی گروپ نہیں ایڈریس کر سکتا۔ یہ گروپ آپس میں پھر لڑتے مرتے ہیں۔ اتنا افغانستان کا نقصان رشیا نے نہیں کیا تھا جتنا احمد شاہ مسعود اور حکمت یار نے کر دیا تھا۔ کابل، جب تک رشیا کابل میں رہا، کابل کی ایک بلڈنگ بھی نہیں خراب ہوئی، وہ پیرس کا پیرس ہی تھا، اس کو کھنڈر بنایا ان مسلمانوں نے آپس میں لڑ کے، گروپوں نے۔ یہ تھا جس کے لیے وہ لڑ رہے تھے، اللہ کے لیے تھوڑی لڑ، اللہ کے لیے لڑنے والے اس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب جنگ کے اخراجات ہوتے ہیں تو اسٹیٹ ان کا بندوبست کرتی ہے، وہ ٹیکس لگاتی ہے، لوگوں کے مال میں سے وہ 5% لے سکتی ہے، ایکسٹرا لے سکتی ہے۔ لیکن جب گروپ جہاد کرتے ہیں تو ان کے وہ تو ٹیکس نہیں نہ لگا سکتے، وہ کیا کرتے؟ وہ بینک لوٹتے ہیں، وہ اغوا برائے تاوان فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کرائمز بڑے ہیں، جو بینک لوٹنے اور لوگوں کو باقاعدہ اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کی جو وارداتیں ہوئی، اس میں سارے پیچھے یہی گروپ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ درختوں کے ساتھ تو بارود نہیں نہ لگتا، یہ گولیاں اور یہ جو دستی بم ہے، یہ کوئی وہاں مونگ پھلی کی طرح زمین میں تو نہیں اگتے، پیسہ چاہیے ان کے لیے، کہاں سے لیتے ہیں وہ لوگ؟ دیہڑی تو ایک نہیں، وہ کھاتے بھی حرام کا ہیں۔ کہا کہ اگر ایک حاجی پہنچ گیا پیدل حرم میں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس اس کا گرد آلود ہے، پاؤں اس کے سوجے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو کیسے کہے کہ لبیک و سعدیک؟ تجھ سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ مأکلہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام۔ وہ کیسا جہاد ہے؟ خود بھی حرام کھاتے، کوئی دیہڑی لگاتے ہیں، ہم یہاں کام کرتے ہیں، مزدور یہاں کام کرتے ہیں 1200 1400 پر، ان کی کروزریں آپ دیکھیں، جرنا کہاں سے آتی ہیں؟ کون دیتا ان کو؟ عقل کام نہیں کرتی، کوئی ملک ہے پیچھے جو ان کو دے رہا ہے، اور کہیں انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو جب گروپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ ایک تو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں ناجائز، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجۃ الوداع کے خطبے کی وصیت کے بالکل الٹ۔ تمہارا مال اور تمہارا خون ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ۔ اس کے بعد اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، یعنی یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے مال بھی حرام، خون بھی حرام بہایا جا رہا، ان کو اتھارٹی کوئی نہیں، ان گروپوں کو کسی نے جہاد کی اتھارٹی، جو بھی بندوق اٹھا لے وہ کہ میں مجاہد ہوں، ایسا نہیں۔ جس طرح کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں فوجی ہوں،
باقاعدہ فوج کے ادارے میں اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں کہ صدر سے اس نے 250-300 کی یونیفارم لے لی. اور ایسے تو انہوں نے وہ ضیاء بٹ صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بننے دیا تھا, وہ بھی سٹار صدر سے لے آئے تھے خرید. ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہر بندہ مجاہد ہو جاتا جو بھی بندوق اٹھا لے. یہ مجاہد نہیں ہے, یہ گینگسٹرز ہیں اور یہ گینگ وار جاری ہے, جہاد نہیں ہے. یہ اسلام کی بدنامی ہے. اسلام فساد فی الارض نہیں چاہتا. آگے آپ حدیث سنیں گے کہ جو تمہارا اول الامر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں میں جو بڑا سر ہوتا ہے وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے, بڑے سر والا بندہ جو. تو آپ نے فرمایا اور گورا چٹا بندہ ہو, سرخ و سفید بندہ ہو, کالے کو پسند نہیں کرتے. اسی لیے حضور کو وہاں کہنا پڑا کہ کسی کالے اور گورے میں, عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں ہے, الا بالتقوی, سوائے تقوی کے. کلکم لآدم و آدم من تراب, تم سارے آدم کے بیٹے ہو, آدم مٹی میں سے. اللہ اللہ خیر سر. تقوی والا جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اللہ کا, نہ کہ نسل اور رنگ دیکھ کے. آپ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی امیر بن گئے اور وہ حبشی ہے اور اس کا سر انگور کے دانے کے برابر ہے تو تم اس کی اطاعت کرو گے. دیکھیں, یعنی تم اس لیے بغاوت نہیں کر سکتے کہ دیکھیں جی حبشی ہمارے اوپر حاکم ہو گئے اور اس کا تو ساری چھوٹا ہے. کہا گیا وہ حبشی ہو, اس کا سر انگور کے دانے کے برابر ہو, لیکن اگر وہ حاکم بن گیا ہے تو زمین میں فساد مت مچاؤ, اس کی اطاعت کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, یہ بھی مسلم کی حدیث ہے, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان مال یعنی خون اور مال اور اس کی عزت حرام ہے. یعنی کسی کی عزت خراب مت کرو, کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو, کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو, اور اس کے مال پر نظر مت رکھو, اسے لوٹنے کی کوشش مت کرو اور اس کا خون مت بہاؤ. ان ربکم واحد, تمہارا رب بھی ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد, تمہارا باپ بھی ایک ہے. ہاں, نسلوں کی وجہ سے آپ کے یہاں جو بھی نسل پرستی شروع ہوتی ہے کہ فلاں برہمن ہے اور وہ بہت اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہے, صرف اس کا برہمن ہونا ہی اس کی عظمت کا نشان. جیسے ہمارے یہاں پیر کا بیٹا شرابی بھی ہو تو پیر ہی ہوتا ہے, گدی نشین ہی ہوتا ہے. مجرا دیکھتا رہے کوئی تک, اس لیے کہ پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے, کوئی چیز اسے پیری سے نکال نہیں سکتی. جیسے بکری کا بکرا بچہ جو ہے وہ بکری ہوتا ہے, اسے بکری پن سے کوئی نہیں نکال سکتا, چاہے 2 ٹانگوں پہ چلنا شروع کر دے وہ. اسی طرح یہ جو نسل پرستی ہے کہ جی فلاں قسم کے لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں, کہا عظیم وہی ہے جس کا کردار عظیم ہے. ان اباکم واحد, تمہارا باپ ایک ہے. تم ایک باپ کی اولاد ہو, کچھ دبئی چلے گئے ہو گرمی کی وجہ سے کالے ہو گئے ہو, کچھ لندن چلے گئے ہو گورے ہو گئے ہو, بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نسل تمہاری ایک ہے, الہ تمہارا ایک ہے. اچھا, جن قوموں کے یہاں الگ الگ معبود ہیں ان کے اندر تو اختلاف ممکن ہے. ہندوستان کے اندر ڈھیر سارے دیوی دیوتا ہیں. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک علاقے میں جو راون ہے ان کا وہ ولن ہے, اور دوسرے علاقے میں اس کی پوجا ہوتی ہے, وہ ان کا بھگوان ہے. وہ بھگوانوں کی لڑائی تھی. تو ان میں تو اختلاف ممکن ہے, لیکن تمہارا تو رب ایک ہے, تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ربکم واحد و اباکم واحد, ابا بھی تمہارا ایک ہے, رب بھی تمہارا ایک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ بات یاد رکھنا, کسی کی نسل کسی کو عظیم نہیں بناتی, اس کا تقوی اس کو عظیم بناتا ہے. اور اللہ کے نزدیک متقی کو عزت ملے گی, نہ کہ کسی خاص قوم کو. ہمارے کہتے ہیں عزت والی قوم, چھوٹی قوم, کمی قوم. اللہ پاک نے سورہ الحجرات میں, ہم انشاءاللہ عید پہ بات کریں گے اس پہ, اس میں جو وجہ بنتی ہے نا ہماری کسی پر طنز کرنے کی, تمسخر کرنے کی, لقب دینے کی,
تو بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ پاک نے توبہ کر لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا تواب ہے. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے نو انسانیت ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں بنایا شعب، قومیں اور قبیلے، مگر کس لیے؟ اونچ نیچ کا فیصلہ کرنے کے لیے. لتعارفوا، صرف اس لیے کہ تمہیں انٹروڈکشن میں آسانی رہے، تم بتا سکو کہ یہ قاری حنیف ڈار ہے اور یہ قاری حنیف قریشی ہے، بس اتنی ساری بات ہے. اس کے علاوہ اگلا معاملہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور اللہ پاک کسی سے رپورٹ نہیں لیتا کہ پٹواری رپورٹ بدلی کر دے گا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ پاک علیم ہے، اور علیم بھی اس طرح کہ کوئی اسے بتا کے علم نہیں دیتا کہ کوئی آگے رپورٹ کر کے سر فلاں بندہ جو ہے بڑا بدماش. اس کے علم میں دریا کی روانی ہے، وہ علیم ہے. علیم اللہ ہی ہے، بندے عالم ہوتے ہیں، علیم صرف اللہ ہے جس کے علم میں ازل سے ابد تک تسلسل ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی اس لیے اس میں زیادتی بھی کوئی نہیں ہوتی، اسے ہر چیز معلوم ہوتی. ابھی جو باتیں میں نے نہیں کہی، نہ کہنے کا میرے ذہن میں کوئی خیال ہے، اللہ کو یہ بھی پتا میں نے کیا کہنا. اس ہستی اپنے اللہ کی قدر تو آپ ذرا جانے نا، آپ کس کو پوجتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مقام تو دیکھیں آپ کہ وہ ہم سے کتنا واقف ہے. اللہ واقف ہے کون متقی ہے، کون دھوکہ دے رہا. لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں ظاہر سے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد اگلی بات، یعنی میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اس وقت جو اسلام ہمارے یہاں رائج ہے وہ 180 ڈگری اسلام کے خلاف ہے. ہر بات آپ دیکھ لیں پتہ چلتا ہے، جیسے ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ اس حکم کے خلاف کرنا. اللہ پاک نے یہود کو یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ لگتا ہے تم نے تو قسم کھا لی ہے کہ تم نے ہر کام اللہ کی کتاب کے خلاف کرنا ہے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہ جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے پھینک دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوچ بھی نہیں آتی کہ کوئی اللہ کی کتاب بھی ہمارے اندر موجود ہے، اس سے ہی پتہ کر لیتے اس معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں. گوگل پہ سرچ کرو گے، اللہ کی کتاب کو سرچ نہیں کرو گے. اب یہی بیماری ہے نا، کچھ بھی کرنا گوگل کا پہلے دو آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو آ جاتی ہے بات کہ بھائی یہ ہے، بلکہ بعد اب آپ ٹائپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ شاید آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کی کتاب سے کنسلٹ نہیں کرنا، اس سے کچھ نہیں پوچھنا، اس میں کچھ سرچ نہیں کرنا. تو اس وقت ایک ایک چیز پکڑ کے اگر آپ دیکھیں گے تو جن چیزوں کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کے اندر سابقہ سارے نبیوں کی خوبیاں موجود تھیں. ایوب کا صبر بھی موجود تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سارے نبیوں کو ستایا گیا اتنا مجھے اکیلے کو ستا لیا گیا. وہ جو شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، دم عیسیٰ پھونک کو کہتا ہے نا دم، یہ وہ والا دم جو ہم کرتے ہیں پھونک کی وجہ سے مشہور ہوا ہے. دم سانس کو کہتے ہیں. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے مٹی کا پرندہ بن جاتا، وہ مٹی کا ایک بناتے تھے ہیکل اور اس میں پھونک مارتے تھے اور اڑ جاتا تھا وہ پرندہ بن کے. یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ فکر رہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا بت کیسے بنایا ہوگا اللہ پاک، ایسے ہی کوئی بت بنا کے تو پھر اللہ نے پھونک ماری ہے؟ نہیں، ایسے وہ حیوانات ترقی کرتے کرتے، جیسے ڈارون کا نظریہ ہے. میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ عیسیٰ سے پھونک کیوں مروائی گئی ہے؟ وَتَخْلُقُ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، مٹی سے بنوایا گیا. تو تخلیق کرتا ہے مٹی سے کا حیت آپ کو پتا نا باڈی کو کہتے ہیں، کا حیت الطیر، جیسے سٹرکچر ہوتا ہے پرندے کا،
مٹی سے وہ بناتے تھے، جیسے ہمارے بچپن میں ہم لوگ جو ہے وہ مٹی سے بیل وغیرہ بناتے ہیں۔ فَتَنْفُخُ فِيهِ، پھر تو اس میں پھونک مارتا ہے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے تیری پھونک میں اللہ نے پراکسی دی ہے، تیری پھونک سے اللہ کے اذن سے وہ پرندہ ہو کے اڑ جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ کی پھونک سے مٹی کا پرندہ گوشت میں تبدیل ہو کے اڑ سکتا ہے، اللہ کی پھونک سے آدم علیہ السلام گوشت کے ہو کے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے؟ اس میں کون سی بات اللاجیکل ہے؟ یا تو اس کا بھی انکار کرو۔ تو وہ دم سے مراد عیسیٰ کی وہ پھونک جو مردے کو زندہ کر دیتی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام کی آنچ خوبہ ہما دارند، آنچ خوباں جو بھی خوبیاں ہما دارند وہ سارے رکھتے تھے، تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کی خوبیاں ہمارے نبی میں موجود تھی، اور برباد ہونے والی ساری امتوں کے کرتوت ہمارے اندر موجود ہیں، کوئی کمی نہیں۔ حیران ہوتی ہے عقل کہ یہاں تک بھی مسلمان کر سکتے، یہاں تک بھی جا سکتا ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو اب آ گیا عورتوں کا معاملہ، استوصوا بالنساء خیرا۔ دیکھو عورتوں کے معاملے میں خیر کا رویہ اختیار کرنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری وصیت لے جاؤ عورتوں کے بارے میں۔ تم نے اللہ کے نام پر ان کو حلال کیا تھا، اور تم سے اللہ ہی قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے گا۔ بڑی عدالت میں کیس چلنا ہے، جب سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں چیف جسٹس تو پھر پوری بیوروکریسی کی تھرتھلی پڑ جاتی ہے۔ فرمایا یاد رکھو، یہ آج تو تمہیں بڑی مسکین لگتی ہے نا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بھائی تمہیں پوچھنے والا ہے، اور تم اسی پہ شیر بنے ہوئے ہو، یاد رکھو نوٹس لے لیا گیا ہے، اور تمہیں رب کا اس طرح سامنا کرنا کہ وکیل کوئی نہیں کہ اعتراض آسن تمہاری طرف سے پیش ہو جائے گا، تمہیں جواب دینا ہے، تمہارے اور رب کے درمیان ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو عورت کی طرف سے استغاثہ اللہ کی طرف سے آئے گا، کیا جواب دو گے؟ تو عورت کے معاملے میں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے بھلے کی وصیت لے جاؤ، ان کے ساتھ ہمیشہ بھلے کا سلوک کرنا، اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو تم نے سمیٹنا ہے، اس کو افشا نہیں کرنا۔ مکمل انسان کوئی نہیں بنایا گیا، نہ مرد پورے ہیں، مردوں میں بھی خامیاں ہیں، ایک میں ایک قسم کی ہیں، دوسری کی دوسری قسم میں ہیں، نہ عورتیں مکمل ہیں۔ جو شخص مکمل عورت کی تلاش میں رہتا ہے وہ ساری زندگی کنوارا ہی رہتا ہے، اگر ایک اس میں نہیں ہوگی تو دوسری خامی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون آئی اور انہوں نے مشورہ لیا کہ اللہ کے رسول فلاں بھی رشتہ میرا مانگتا ہے، فلاں بھی رشتہ مانگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بی بی جو فلاں ہے، بندے کا نام لیا آپ نے، تو آپ نے فرمایا وہ تو ڈنڈا کبھی مونڈے سے اتارتا ہی نہیں ہے، یعنی بہت مارنے والا بندہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی مشورہ مانگے کوئی رشتے والا تو سچی بات بتا دینی چاہیے، اس لیے کہ مشورہ امانت ہوتا ہے، اور اس میں غلط مشورہ دینا خیانت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا محمد علی جناح، یہ جو ان کا جس پہ ہمارا وہاں ان کی بمبے والی جو رہائش گاہ تھی اس پہ مسئلہ بنا ہوا تھا، ہم مانگ رہے تھے ان سے کونسلیٹ کے لیے، انہوں نے نہیں دی ہمیں، تو وہ بیچنا چاہتے تھے۔ اچھا خریدار آ گیا، اس بندے نے مشورہ بھی قائد اعظم سے ہی کر لیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں لے لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ تم نے مجھ سے ہی پوچھ لیا تو تمہارے لیے مناسب نہیں۔ یہ دیانت آپ کو شاید مولویوں میں بھی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا نا
واخترناہم علی علم علی العالمین، ہم جن کو فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر دیتے ہیں، ہم پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے اس بندے کو کوئی عزت دی ہے تو اس کے اندر کوئی گٹس تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو نعرہ لگا مولانا محمد علی جناح نے کہا بس کرو یار، میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں مولانا ہوں، میں جو ہوں مجھے اسی صورت میں آپ قبول کریں گے تو ٹھیک ہے۔ مولانا بنا کے اگر میرے اوپر پیسٹ لگا کے شہد مکھن لگا کے قبول کرنا ہے تو ویری سوری، میں اپنی اوریجنل شکل میں قابل قبول ہوں تو مجھے قبول کر لو۔ یہ خالص پن۔ تو استوصوا بالنساء خیرا۔ اچھا، ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ کہ جب ہم کسی بھی معاملے میں ہم ایک سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں، تھالی کے بینگن کی طرف لڑکتے رہتے، ایک چیز سن لی، اس کے فضائل سن لیے تو بس اسی کو جپھی مار لی کہ اور کوئی کام ہم نے کرنا نہیں ہے، فلاں وظیفہ ہے تو بس اسی وظیفے پہ گزارا کرنا۔ اماں جی کے فضائل سن لیے تو کہا کہ جی جو کچھ ہے وہ ماں ہی ماں، ماں بالکل ماں ہے، لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اللہ کی خاطر عدل کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے اقرباء کے خلاف ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ والدہ غلط کہہ رہی ہے تو اب اس غلط کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہ والدہ کے کہنے پر تم کرپشن کرو گے۔ ایک بندہ جج ہے اور والد صاحب کو کوئی بندہ اپروچ کرتا اور وہ کہتے ہیں پتر اس اسمگلر کو چھوڑ دے یا اس کی ضمانت منظور کر لے، تو اب وہ کہتا ہے کہ جی ابا جی کی نہ مانو تو جہنم میں جاؤں گا، والدین کی اطاعت فرض ہے۔ نہیں، جس عہدے پہ بیٹھے ہو اس کا حق ادا کرنا عدل فرض ہے تمہارے اوپر۔ ماں باپ کی جائز مانی جائے گی، جس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، نہ کہ اللہ کے قانون کے ساتھ کہ ان کے کہنے سے میں اس کو ٹیمپر کر دوں، اس قانون کا بیڑا غرق کر دوں۔ تو اس میں جب ہم لے آتے ہیں اللہ کے نام پر ایک خاتون، تو اب وہ ایک الگ یونٹ بنتا ہے۔ اب اس عورت کا تحفظ، اس کے رائٹس کا تحفظ میری ذمہ داری بنتی۔ اگر میں نہیں کروں گا یا میں اسے اسی طرح لاوارث چھوڑ دوں گا، میرا بھائی جو بھی اٹھے اٹھ کے اس کو مارنا شروع کر دے، گالیاں دینی شروع کر دے، اور میں کو نہیں میرا بھائی ہے، بھائی ہے تو تم اس کو چاٹو، لیکن اس کو گالی دینا اس کو کوئی حق نہیں بنتا، ہاتھ اٹھانا اس کا کوئی سسر کا حق نہیں بنتا کہ وہ بہو کو مارے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس میں عام طور پہ وہ والدہ کے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ والدہ کے حقوق میں پھر بیویوں کے حقوق پامال ہو جاتے۔ والدین ہیں، جب بچے بیائے جاتے ہیں تو پھر ایک کانفیڈریشن قائم ہو جاتی۔ اگر سمجھا جائے تو یہ والدین کی ترقی ہے، پہلے ایک گھر تھا، اب 4-5 بچے ہیں، 4-5 گھر بن گئے ہیں، ان کی سلطنت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ کامن ویلتھ کی ملکہ بن گئی ہے۔ دل کرے تو اس بیٹے کے گھر چلی جائے، دل کرے تو اس بیٹے کے گھر چلی جائے، دل کرے تو اس کے یہاں کھا لے، نہیں تو دوسرے کے گھر سے منگوا لے، وہ ملکہ ہے۔ لیکن جب بچے بیائے جاتے تو ماں باپ کو ریٹائرمنٹ کر لینی چاہیے، اپنی آئینی بادشاہ بن کے رہنا چاہیے۔ اب بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دینے چاہیے۔ اب ان کی مداخلت گھروں میں فساد پیدا کرتی ہے۔ میری والدہ کا حق میرے اوپر تھا کہ میں نے کہاں سے شادی کرنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے مجھے بیاہ کر چیک کیش کروا لیا۔ میرے بچوں پر میری بیوی کا حق ہے، اسی طرح جس طرح مجھ پر میری ماں کا حق تھا۔ میری والدہ میرے بچوں کا فیصلہ نہیں کرے گی، میرے بچوں کی والدہ فیصلہ کرے گی اپنے بچوں کا، جس طرح میری ماں نے اپنے بچوں کا کیا۔
میری ماں کے اختیارات میری حد پر آ کر ختم ہو جاتے. کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا یہ میری بیوی فیصلہ کرے گی. جو آتی ہے اس کا اپنا ایک کیلیبر ہوتا ہے, اپنی تعلیم ہوتی ہے, اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ آ کے اپنے بچے اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے, اور یہ اس کا حق بنتا ہے. درد اس نے کھائے, 9 مہینے اس نے اٹھایا. اس لیے جو مجھ سے نام پوچھتا ہے سب سے پہلے میں اسے کہتا ہوں ماں سے پوچھو. ایسا نہیں کہ وہ دکھ جیلے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں, دادا جی نام رکھیں گے جی, دادی نام رکھیں, وہ کیوں نہ رکھے جس نے درد کھائے ہیں. 9 مہینے وہ نام ہی تو سوچتی رہی ہے, پہلے اس سے پوچھو, اس کی پسند کرو. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جی والدین کو بے عزت کرنے والی بات. عزت اس میں نہیں, عزت اسی میں ہوتا. اصل میں یہی ہے کہ والدین مداخلت کرتے ہیں, بیٹا وقتی طور پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں جس طرح میرا باپ کہتا ہے اسی طرح ہوگا, جس طرح میری ماں کہتی ہے اسی طرح ہوگا. یہ وقتی ایک جذبہ ہوتا ہے. اس کے بعد والدین اولاد کے آگے ہار جاتے ہیں, اور دادی دادا پھر منہ منگلار کی طرح نکال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے مداخلت ہی کیوں کی تھی؟ جوان اولاد سے تو کوئی نہیں نہ لڑ سکتا, کیا کریں گے آپ؟ گھر سے نکال دیں گے اسے, زیادہ دباؤ ڈالیں گے وہ گولیاں کھا کے مر جائے گا. اب دادی دادا مردے کو بیاہ لیں. پھر ہمارے یہاں یہ کیوں ہوتا ہے؟ جوان کیوں خودکشی کرتے؟ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلونا ہے, یہ انسان نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. دادی یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کی ڈبل ایم اے جو بیٹی ہے وہ میرے اس پوتے کے ساتھ بیاہ دیں آپ, جو ڈنگر چراتا ہے سارا دن. 8ویں کے بعد اس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا. دادی تو یہ چاہتی ہے کہ چلو یہ لڑکی کام کرتی ہے تو یہ تو نکھٹو ہے تو چلو اس کی روزی لگ جائے گی. دادی کی سوچ اس سے آگے نہیں جاتی. یا لڑکی مڈل پاس ہے اور لڑکا ماشاءاللہ MBBS ہے, اور وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اپنی فلاں بیٹی کے گھر سے بیاہوں گی. یہ فساد ڈالنے والی بات ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکی لڑکے کا ایجوکیشن کا آپس میں ہم کف وہ نہیں ہوتے, تعلیمی لیول وہ نہیں ہوتا, تو ذہنی لیول بھی وہ نہیں ہوتا. پھر یا تو وہ لڑکی کہیں اور اک مٹکا کر لیتی ہے, اور پھر غیرت کے نام پر قتل کر دو گے, تم یہی کرو گے نا. تو پہلے تم نے کیوں نہیں سوچا؟ یا لڑکا اگر تعلیم یافتہ ہے, لڑکی ان پڑھ, ساتھ لگا دیا, اس وقت تو وہ مان لے گا, لیکن پھر وہ دوسری شادی کر لے. اس کی اپنی جو پسند تھی وہ تو سیٹسفائی نہیں ہوئی نا بھائی. وہ تو دادی کی سیٹسفائی ہوئی ہے جس کی مرضی سے شادی ہوئی ہے. اس کی بھوک تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ تو اپنی پسند کرنا چاہتا تھا. لہذا ہوتا ہے کہ چھپ چھپا کے کر لیتا, پھر فساد پڑتا ہے. پہلی کو طلاق ہوتی ہے تو طلاق لینے اسے گھر گئی تھی. یہ ہے اصل میں استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے معاملے میں خیر کے فیصلے کرو, اچھی سوچ سوچو, بھلی سوچ سوچو. اگر گھر کو نہیں آپ نے بکھرنے دینا تو بچوں کو بیاؤ ہی نہ, ایک ہی حویلی میں اکٹھے کر کے رکھو, ٹکٹ لگا دو, چڑیا گھر بنا لو. جب تم صوبہ بناؤ گے, ضلع بناؤ گے, تو اختیارات بھی دو گے نا, اس کا کوئی وزیر اعلیٰ بھی تو ہوگا نا. اب وزیر اعظم ہی تو وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا نا. تو اس معاملے میں بھی ہم کوئی حدیث کوٹ کر کے, اسی لیے احتیاطاً ہوتا یہ ہے کہ جب والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو پھر عورتوں کی طرف سے سوال آنا شروع ہو جائے کہ بیوی نام کی بھی کوئی مخلوق ہے کہ نہیں. اب پھر اس کا لازماً پھر اس کا بیلنس کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ والدہ کے کہنے سے ہم بیوی پر ظلم نہیں کریں گے, اس لیے کہ اللہ نے ظلم اسی طرح حرام کیا جس طرح خنزیر حرام کیا. ہم عدل پر فیصلہ کریں گے. اگرچہ اگر والدہ غلطی پر ہے تو والدہ کو ہم گھر سے بھی نہیں نکالیں گے, والدہ کا ہم خرچہ بھی بند نہیں کریں گے, والدہ کو ہم ڈانٹیں گے بھی نہیں, لیکن ہم بیوی کے سامنے یہ ایڈمٹ کریں گے کہ امی کی غلطی ہے, مجھے پتا ہے. بس اتنی ساری بات. اسے بھی پتا کہ ماں کو طلاق تو دے نہیں سکتا, گھر سے بھی نہیں نکال سکتا. آپ کا یہ ایڈمٹ کر لینا ہی بہت بڑی بات ہوگی کہ مجھے پتا, صبر کرو, اب ماں میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اس کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہوگی کہ کسی کو پتا کہ میں مظلوم, لیکن بات پہ کہوں میری تو ماں ہے نا, مطلب وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. بچے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا تماشا.
بچے، آج کے بچے تو ویسے بھی، بچہ تو ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ اپنی بہن کی خاطر میری ماں کی بے عزتی کر رہا ہے، اور ہماری پھپھو جو ہے وہ بڑی بیچ لاکو ہے، اس نے ہمارے باپ کو ہپناٹائز کیا ہوا ہے۔ اچھا بچہ جوان ہوتا ہے، باپ کہتا ہے اسی پھوپھی کے گھر سے شادی کرو، وہ کہتا ہے گولی مار دو، نہیں کرتا، کیونکہ اس کا امیج بن چکا کہ یہ پھپھو جو ہے یہ سپنی ہے۔ تو بچے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں ہمیشہ ماں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر اولاد کا اور والدین کا پھر آپس میں کلیش ہو جاتا ہے۔ اس لیے شروع سے عدل کی روش اپناؤ تاکہ آگے جا کے پکے پکائے پھل تمہارے ہاتھوں سے پھر یہ جو آپ نے جوان اولادوں نے خودکشی کر لی، کیا ہو گیا ان کو؟ کس کا دل کرتا مرنے پہ؟ وہ تو ان کے جینے کے پتہ نہیں کتنے خواب تھے ان کے، جب آپ نے خواب چکنا چور کر لیے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا جی کے کیا کرنا ہے۔ یہ تو عمر ہی ایسی جذباتی ہوتی ہے کہ جس طرف فیصلہ کرتا بندہ پھر اسی طرف کا ہو جاتا، اصحاب کہف کی طرح۔ لہذا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بار بار حضور نے فرمایا، پھر یعنی یہ ایک حدیث نہیں، بار بار آپ نے وہاں حجۃ الوداع میں بار بار کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، یہ عورتیں کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہیں۔ شق کس کو کہتے ہیں؟ آپ پھاڑنے کو کہتے ہیں نا۔ شقائق الرجال، یہ مردوں کے پھاڑ کے الگ کی گئی ہیں۔ یہ پیپر ہے نا، میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں تو یہ دونوں پیپر، اس کی دونوں سائڈیں ہم کف ہیں، ایک ہی کوالٹی کا پیپر ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ عورت کہاں سے آتی ہے، بیٹی کہاں سے آتی ہے، بیٹا کہاں سے آتا ہے، وہی خون اس کو لگتا ہے، وہی نطفہ اس کا ہوتا ہے، وہی نطفہ اس کا ہوتا ہے، نطفے کے لحاظ سے بھی خون کے لحاظ سے بھی پھٹے ہوئے ہوں۔ یعنی یہ کوئی ادنا مخلوق نہیں ہے کہ اس کو مرد کو ٹربو انجن لگا ہے اور عورت کو کوئی گٹیا پکڑ کے جناب علی وہ کابلی لگا دیا گیا ہے۔ وہی کروموسوم ہے، وہی ڈی این اے ہے، وہی جینز ہیں، جتنا ذہین وہ ہے اتنا ذہین وہ ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے انہیں گھٹیا مخلوق سمجھ کر، جیسا کہ یہود کرتے تھے، یعنی یہ جتنی بھی نصیحتیں کی گئی ہیں یہ یہود کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں کہ تم یہ نہ کرنا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنی وحی میں یہ کہا کہ آدم میں پھونک ماری ہم نے، تو روح جو ہے وہ آدم میں ہے، مرد میں ہے، عورت صرف اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جس طرح گائے بکری اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی کہ ذبح کرو تکے بناؤ کھاؤ، اس طرح عورت اس کی دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ عورت جو ہے وہ انسان نہیں ہے، عورت میں روح نہیں ہے، لہذا عورتوں کے لیے ان کے یہاں کافی سختی ہے۔ یعنی جو ان کا مذہبی طبقہ ہے وہ لڑکی کی ٹنڈ کروا دیتا جب وہ جوان ہوتی ہے، 12 14 16 سال کی ٹنڈ کروا دیتے ہیں۔ ان کی جہاں کالونیاں آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ آپ ان کے علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ وہ گاڑی چلاتے ہیں، کہتے کہ دم گھٹتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں کوئی سختی کا ماحول ہے۔ کہا گیا کہ وہ ان کی طرح تو مت سمجھو کہ وہ بے روح مخلوق ہیں۔ ہم گائے بکری زندہ ہی ہوتی ہے نا، ہم ذبح کرتے ہیں، جان تو اس کے اندر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے اندر روح نہیں ہوتی، روح کوئی الگ ہی چیز ہے جو انسان میں ہوتی ہے، اور اس کی پراپرٹیز کو آج تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا روح ہوتی کیا ہے، وہ جان سے الگ کوئی چیز ہے یار۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کا امر کن ہے، ایک خاص حد تک انسان بالکل حیوان کی طرح پرورش پا رہا ہوتا ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب اللہ فرماتا ہے ثم جعلناہ انشأناہ خلقا آخر، ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو کوئی اور مخلوق بناتے۔ تو گویا وہ پھر کلمہ کن ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کے انسان ہونے کا، وہ ہے اصل میں روح اللہ پاک۔ تو عورتیں کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا آپ کو بتاؤں؟ میں تو جب بھی یہ چیزیں پڑھتا ہوں تو نبی پہ تو مجھے پیار آتا، لیکن اپنے معاشرے سے بدبو آتی ہے۔ بندہ آیا اور آگے بیٹھا اور اس کا بیٹا آیا، اس نے بیٹے کو پیار کیا اور اپنے ران پہ بٹھا لیا پیار سے۔ پھر اس کی بیٹی آئی، اس نے بیٹی کو پیار کیا اور نیچے بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بے انصافی کی، ما عدلتا، تو نے عدل نہیں کیا۔ اس کو تو نے ران پہ بٹھایا، اس کو کیوں نہیں بٹھایا؟ یا تو اس کو بھی نیچے بٹھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے 3 کھجوریں دی جو پڑی تھی، میں نے پکڑا دی اسے۔ اس نے 1 کھجور خود لی اور 1 کھجور بیٹیوں کو دے دی۔ اب بیٹیوں نے جٹ سے وہ کھجور اپنی ختم کر کے، کھجور تھی، کوئی تربوز تو نہیں تھا نا، انہوں نے منہ میں رکھی تو ختم کر دیا اس کو، اور پھر ہاتھ آگے کر دیے جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ ماں نے اس اپنے والے کھجور کو توڑا برابر اور دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کر لی کہ ایک تو یہ کہ اس نے خود کھایا نہیں، اس نے بھی اپنے منہ میں ڈال لیتی تو کیا تھا، کوئی کارڈ تھوڑی بنانا تھا، اسے پتا تھا کہ بچیاں جٹ سے ختم کر لیں گی اور میں انہیں کو دے دوں۔ یہ ماں کے سوا کوئی ہستی ایسا نہیں کر سکتی۔ کمال ہے کہ خود بھوکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل نہیں، تم کھا لو۔ ایک تو خود نہیں کھایا، دوسرا دیا تو ایک بیٹی کو نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی نا جس کا ہاتھ پہلے آیا اس کو پکڑا دوں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حضور کو یہ واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول آج ایک عورت آئی تھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اور اس طرح ہوئی، اور میں اس عورت کے عدل پہ حیران ہوں کہ اس نے دونوں بیٹیوں کو بانٹ کے کھجور دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور آپ نے فرمایا اس کے اس عدل نے اس کو بخشوا دیے۔ تو بچیوں کے ساتھ عدل کرو، جو چیز بیٹے کے لیے خریدو وہ بیٹی کے لیے پہلے خریدو، اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے بیٹی ہونے کی سزا دی جا رہی۔ بیٹے کے لیے مہنگی خرید لو، بیٹی کے لیے ایسے کوئی ٹرکاؤ مال جو ہے وہ لے لی۔ یہ زیادتی گھر سے شروع ہوتے، ہم مارنا بچے کو قسطوں میں شروع کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی تعریف کی ہے جو باہر سے آئے، کچھ لے کر آئے اور پہلے بیٹی کے ہاتھ پر رکھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خدمت آخر کار بیٹیاں ہی کرتی ہیں، پہنچتی آخر کار بیٹیاں ہی ہیں۔ بیٹے تو کوئی لندن بیٹھا ہے فلائٹ نہیں ملی، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے چھٹی نہیں ملی، کوئی یو اے میں بیٹھا ہے پاسپورٹ نہیں ملا، یہ پہلے پہنچ جاتی ہیں بیماری کا سن کے، خدمت کرتی ہیں، 8-10 دن جو لگتے ہیں خوب خدمت کرتی ہیں، اور یہ گھسیٹ گھساٹ کے اپنے شوہر کو امریکہ سے بھی لے آتی ہیں ساتھ، خدمت یہی کرتی ہیں۔ لہذا یہ شقائق الرجال ہیں، مردوں ہی کا ٹکڑا ہے، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، کوئی گھٹیا مخلوق نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا کہ کنکریاں چنو مارنے کے لیے شیطان کو، تو میں نے کنکریاں چنی، آپ نے ان کو مٹھی میں رکھ کے دبا کے تو پھر توڑا چھوٹا کیا، اور پھر وہ مکئی کے دانے جتنی بنا کے آپ نے، تو آپ نے کہا کہ اتنی اتنی مارو بس۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ حدیث بیان کی غلو والی، کہ بندہ کہتا ہے یار گناہ تو میں نے بڑے بڑے کیے ہیں، شیطان کو کنکری ماروں میں مکئی جتنی، گناہ کیے میں نے تربوز جتنے، تو وہ پھر جتی اتار کے مارنا شروع کر دے یا موٹے موٹے پتھر لے کے مارنا شروع کر دے، اور وہ شیطان کو لگنے کی بجائے اگلے حاجی صاحب کو جا کے لگے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ٹن ٹن پڑ رہی ہوتی ہیں بندے کو پیچھے سے، اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مجھے ہی شیطان والی جگہ پہ کھڑا کر لیا گیا ہے۔ جب رش ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ کسی انسان کو بھی لگ سکتی ہے، لگے تو کسی کا زخم نہ بنے، تکلیف نہ پہنچے اسے۔ یہ صرف ایک سمبل ہے، باقی وہ تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔
یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا سامنے کر کے کنکریاں سب لوگوں کو آپ نے دکھائیں اور فرمایا بے امثال ہؤلاء فرمو، ان کنکریوں جس جیسی کنکریاں بنا کے پھر رمی کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں خبردار دین میں غلو مت کرنا، دین میں غلو مت کرنا۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، یاد رکھو تم سے پہلوں کو دین میں غلو نے برباد کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دین کو ایک خاص ایج ہوتی ہے ہماری، جب ہم اس کو کراس کر جاتے ہیں 40 کے بعد 45 کے بعد، تو ہمیں تو قبر سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو احوال طبیعتاً تبدیل ہو جاتے ہیں، پسند نہ پسند۔ پہلے وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے اس زمانے میں جو وہ کپڑے لیے تھے وہ بہت اچھا فیصلہ تھا، لیکن ایک عمر آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میرا دماغ خراب تھا ایڈے مہنگے لے لینے میں۔ تو وہ چینج ہوئی نا ایج، اس کے تقاضے تبدیل ہو گئے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بھی اسی طرح، بچہ برانڈڈ کے چکر میں پڑا ہوا، اس کی ایج ہے نا اب، تو ایج تبدیل ہوتی ہے تو ہم پر پھر اپنے کیے ہوئے کا خوف طاری ہو جاتا ہے، مرنا ہے، پکڑے جائیں گے، یہ کیا ہوا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کفارہ اولاد سے ہم ذرا ادا کرتے، اولاد کو پکڑ کے بھی 40 سال کا بنا دیں۔ وہ تشدد جب ہم کرتے ہیں تو اولاد باغی ہو جاتی، کتنی دیر کر لیں گے آپ؟ 18 سال۔ یہاں تو ویزے کی پابندی ہے نا، مجبور ہے بچہ 18 سال تک وہ آپ کے ویزے پر ہے۔ جس دن ویزا بدلی ہوتا ہے وہ گھر چھوڑ کے ڈیرے میں چلا جاتا ہے، قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب کون پیچھا کرے گا اسے؟ جب وہ یونیورسٹی میں چلا جائے گا 20 سال کا 18 سال کا ہو کے، تو وہاں کون اس کو جا کے اب نگرانی کرے گا؟ اب نگرانی کیا بھائی صاحب، اب تو دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوتا بچہ اور امریکہ میں بیٹھا ہوتا، جسٹ 1 کلک اوے۔ اب تو بچوں کو، پہلے ماں باپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے تھے کہ بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا، تالا لگا دینا، اور منڈے آ کے تھے چلے ہیں۔ ہوں منڈے کو جانے کی ضرورت، ہم تو دھکے دے کے باہر نکالتے، منڈا اندروں ہی نہیں نکلتا۔ الٹ ہو گیا نا زمانہ۔ تو تشدد اور غلو، آپ 12 14 16 18 سال کے بچے سے اگر 60 سال والے آدمی کے رویے کا مطالبہ کریں گے تو بغاوت ہو جائے گی۔ آج کا نوجوان اسی لیے باغی ہے کہ آپ جوان نہیں رہ کے آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آج جو میری سوچ ہے وہ اب سب لوگوں کی سوچ ہونی چاہیے، ہر ایج کی اپنی سوچ۔ اب میرا دل اگر اداس ہے تو مجھے ہنستے ہوئے بندے زہر لگتے، ماں باپ کہتے ہو انہوں ہنسا چڑھیا ہے، بھائی اس کی عمر ہے بھائی ہنسنے کی، اگر وہ نہ ہنسے تو دنیا قبرستان بن جائے۔ وہ تو تمہارے ڈپریشن کی دوا ہے۔ کوئی ہستی تمہارے گھر کے اندر، اس سے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دوا ہے، وہ تو گھر کی رونق ہے۔ تو غلو دین میں یاد رکھو کہ تم لوگ کبھی بھی اپنے اوپر ایکسٹرا پابندیاں لاد کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ جنہوں نے غلو کیا دین میں، ایکسٹرا پابندیاں لگائی نیک بننے کے نام پر، آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو ان کی باقیات کلیساؤں میں پڑی ہوئی ہیں، خانقاہوں میں پڑی ہوئی ہیں، راہبوں کو جا کے دیکھ لو، دین کوئی نہیں ہے سماج میں۔ جب خام خواہ ہر معاملے میں جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے اس کو بھی ہم نے دین بنا لیا اور تلوار لے کر ہم اس کے سر پہ کھڑے ہو گئے، تو آخر سوسائٹی سے کٹنا شروع ہوئے، اور سوسائٹی نے پکڑ کے دھکیلتے 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 مذہب کو چرچ کے اندر جا کے ہاؤس اریسٹ کر دی۔ صدیاں لگی ہیں اس پروسیس میں، لیکن آخر انہوں نے محاصرہ کر کے مذہب کو چرچ میں جا کے لاک کر ہی دیا ہے۔ اب مردوں کی مردوں سے شادی بھی چرچ میں ہوتی ہے اور پادری صاحب کو کرانی پڑتی ہے، مگر اس سے پہلے مذہب کے نام پر زندہ جلایا گیا انسانوں کو۔ یہ جو آپ کلپ دیکھتے ہیں نا قتل عام کے، یہ مذہب سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، مذہب کے خلاف جذبات پیدا کرنے کے لیے کام آتے ہیں، بھڑکاتے ہیں مذہب کے خلاف۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا، وہ کہتا نہیں دین ہے، کہتا پھر میرا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زندہ ذرا سی بات ہو، جس نے کہا کہ زمین گول ہے آگ لگا دو،
جس نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کہا آگ لگا دو۔ 79 میں چرچ نے 79 میں سرکاری طور پر ایک کمیٹی بنائی جس نے 8 سال کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور آفیشل مذہب تبدیل کیا گیا۔ یعنی 79 اور پھر 87 میں جا کے چرچ نے 87 میں تسلیم کیا جا کے کہ ہاں واقعی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ورنہ وہ اڑے ہوئے تھے۔ ہم بھی اگر اسلام کو اسی طرح پیش کریں گے تو آخر اسلام مسجد کے باہر کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔